السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا للدین الاقوام، والصلاة والسلام على دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم، مالكنا وملجانا ومأوانا ومولانا وسيدنا محمد، مالك رقاب الأمم صاحب الجود والكرم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمنت بالله صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ہے یقین دیکھنا بیدار مقدر ہوگا، ہے یقین دیکھنا بیدار مقدر ہوگا، اور خواب میں ہی صحیح دیدار پیمبر ہوگا، خواب میں ہی صحیح دیدار پیمبر ہوگا، اور قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا، قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا، آقا جب سامنے ہوں گے تو سویرا ہوگا، آقا جب سامنے ہوں گے تو سویرا ہوگا، اور میری غربت کو نہ للکارو زمانے والوں، میری غربت کو نہ للکارو زمانے والوں، ورنہ پھر پیدا کوئی فاتح خیبر ہوگا، ورنہ پھر پیدا کوئی فاتح خیبر ہوگا، اور ایک انکار نے شیطان کو باہر پھینکا، ایک انکار نے شیطان کو باہر پھینکا، پھر بھلا نجدی بتا کیسے تو اندر ہوگا، پھر بھلا نجدی بتا کیسے تو اندر ہوگا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کو اپنا عنوان سخن بنایا، اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ، بڑی عجلت کے ساتھ، والہانہ، عاشقانہ، مؤدبانہ، مخلصانہ انداز میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کرے اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ
ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن پر اللہ رب العزت نے احسان فرمایا، انعام فرمایا، اپنا فضل فرمایا۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء کرام کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ، شہداء اور اولیاء کرام کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کیا ہی اچھے دوست ہیں۔ یہ آیت مقدسہ کا سادہ سا ترجمہ ہے، اس کا شان نزول سن لیجئے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں کہ جن کا نام ہے حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سفیان سرکار کی بارگاہ میں یوں تو روزانہ حاضری دیتے ہیں، آپ کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں، آپ کی وعظ و نصیحت کو سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت سفیان بڑے حیرت زدہ ہیں، بڑے خاموشی کے عالم میں ہیں، بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، اے سفیان ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ بڑے غمگین نظر آ رہے ہو، بڑے پریشان نظر آ رہے ہو۔ تو حضرت سفیان نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ہر وقت آپ کا دیدار کرتا ہوں، آپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر اگر کچھ وقت کے لیے آپ کا دیدار نہیں ہوتا ہے تو میں بے چین ہو جاتا ہوں، بے قرار ہو جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ، کل حشر کا میدان ہوگا، جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، اور ہر جنتی اپنے اپنے مقام پر ہوگا۔ یا رسول اللہ، آپ انبیاء کرام کے ساتھ میں ہوں گے، میں ایک ادنا سا غلام ہوں، نہیں معلوم جنت میں مجھے کون سا درجہ ملے گا۔ یا رسول اللہ، جب میں جنت میں جاؤں گا، آپ کے چہرے کا دیدار نہیں کروں گا تو یا رسول اللہ میری کیفیت کیا ہوگی اور میری حالت کیا ہوگی؟ یہ حضرت سفیان ثوری نے سرکار کی بارگاہ میں اپنی پریشانی کا سبب بتایا، اپنے پریشانی کے علت کو بیان فرمایا۔ ادھر پروردگار عالم نے حضرت جبریل امین کو یہ آیت مقدسہ لے کر کے روئے زمین پر بھیج دیا، اور پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب کے غلاموں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ان کا حکم مانے گا اور ان سے محبت کرے گا تو اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو اس کے محبوب پاک سے جدا کر دیا جائے گا، اس کے محبوب پاک سے الگ رکھ دیا جائے گا، بلکہ جو جس سے محبت کرے گا، بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اس کا حشر کل میدان محشر میں، اور وہ انسان جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہ اس آیت مقدسہ کا شان نزول ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے حضرت سفیان نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، تمام ارکان کو ادا کرتے ہیں، سرکار کا دیدار بھی کرتے ہیں، اور حضرت سفیان ان لوگوں میں سے ہیں، یعنی صحابہ کرام میں سے ہیں جن کے تعلق سے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی تمام کے تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرما لیا گیا۔ ان کو یقین ہے کہ سرکار کے صدقے میں جنت تو ملے گی۔ اگر غم ہے، اگر پریشانی ہے تو کس بات کی ہے؟ تو پریشانی اس بات کی ہے کہ یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اگر آپ کا دیدار نہیں ہوگا تو ایسی جنت سے کیا فائدہ ہے؟ پروردگار عالم نے اس بے چینی اور بے قراری کو مٹا دیا اور ارشاد فرما دیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، تمہارا حشر تمہارے نبی کے ساتھ میں ہوگا۔ حضرات محترم، اسی طرح سے ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر کے عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متی الساعہ،
قیامت کب آئے گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابی سے اتنا سنا، ارشاد فرمایا اے میرے صحابی تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ صحابی رسول مچل جاتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں یہ نہیں کہتے ہیں، اگرچہ وہ صحابی رسول نماز بھی پڑھتے ہیں، سرکار کے اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، سرکار سے محبت بھی فرماتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، آپ کے فرامین پر عمل بھی کرتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے قیامت کی کوئی تیاری تو نہیں کی ہے، میں نے نمازیں پڑھی ہیں لیکن مجھے اپنی نمازوں پر ناز نہیں ہے، یا رسول اللہ میں زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، زکوٰۃ پر مجھے ناز نہیں ہے، یا رسول اللہ اگر قیامت کی میں نے کوئی تیاری کی ہے تو یا رسول اللہ قیامت کی تیاری یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے اتنا سنا، اتنا سننے کے بعد ارشاد فرمایا اے میرے صحابی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو انسان جس سے محبت کرتا ہے کل حشر کے میدان میں اس کا حشر اسی کے ساتھ میں ہوگا اور اسی کے ساتھ میں اسے جنت میں داخل فرمایا جائے گا۔ اب یہ صحابی رسول ہیں کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن ناز ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پر ناز ہے۔ اور محبت کے پچھلے جمعے میں نے معانی پر کچھ الفاظ آپ کو بتائے۔ اب اسی طرح سے وہ تو محبت کے معنی ہو گئے۔ محبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک محبت وہ ہے جو طبیعتاً محبت ہوتی ہے، اس کو محبت طبعی کہا جاتا ہے، اور ایک محبت ایسی محبت ہوتی ہے کہ طبیعت تو اس کی طرف راغب نہیں ہوتی ہے، عقل کے اعتبار سے، عقلی اعتبار سے انسان اس کی طرف اپنی رغبت کرتا ہے، اس کو محبت عقلیہ کہتے ہیں۔ محبت طبعی یہ ہے انسان کو کوئی چیز پسند آئی، کوئی کھانا پسند آیا اس کی طرف راغب ہو گیا، یا کوئی شے پسند آئی اس کو خرید کر کے لے آیا، اس کو محبت طبعی کہتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا اگر وہ کھانے کی چیز ہے تو اس کی لذت کی وجہ سے، یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس کے اچھے کلر ہونے کی وجہ سے، یا اس کے اچھی خوشبو کی وجہ سے، یا اس کے جو ہے نرم اور نازک ہونے کی وجہ سے انسان کی طبیعت کا میلان ہوتا ہے، اس کو محبت طبعی کہتے ہیں۔ اور ایک محبت یہ ہوتی ہے کہ انسان کی طبیعت تو اس چیز کو نہیں کرتی ہے، لیکن عقل کہتی ہے کہ تم اگر اس چیز کو استعمال نہیں کرو گے تو تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا، جیسا کہ کڑوی کڑوی دوائیں ہوتی ہے کہ انسان کی طبیعت تو اس کی طرف مائل نہیں ہوتی ہے، لیکن انسان اگر کسی مرض میں مبتلا ہو جائے یا انسان کمزور ہو جائے، کمزوری کو دور کرنے کے لیے کڑوی دواؤں کو استعمال کرتا ہے، بد مزہ چیزوں کو استعمال کرتا ہے، اس کو محبت عقلیہ کہتے ہیں۔ اگرچہ طبیعت تو اس کی طرف راغب نہیں ہوتی ہے، لیکن انسان کی عقل اس کی طرف اس کو رغبت دلاتی ہے کہ انسان اس چیز کو استعمال کر، اس کو استعمال کرنے سے تجھے فائدہ ہوگا۔ اب آئیے چلتے ہیں، یہ دو طرح کی محبت ہوتی ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انسان اگر محبت کرنا چاہے اور پروردگار عالم اگر کسی کو توفیق دے تو وہ طبیعتاً بھی محبت کرتا ہے اور عقلاً بھی سرکار سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ انسان کسی کی خوبصورتی دیکھ کر کے اس سے محبت کرتا ہے، اس کی طرف مائل ہوتا ہے، کسی کی آواز کو دیکھ کر کے اس کی آواز پر فدا ہو جاتا ہے، کسی کی زلفوں کو دیکھ کر کے فدا ہو جاتا ہے، کسی کی آنکھوں کو دیکھ کر کے فدا ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم وقت نہیں ہے، اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے یہ شان عطا فرمائی کہ مسلمان تو مسلمان ہے، اگر کافر بھی سرکار کا دیدار کر لیتا تو سرکار کا دیدار کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا، اور صرف کچا مسلمان ہی نہیں بنتا تھا بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھنے کے بعد میں اپنی جان کو سرکار کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ اب دیکھیں اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ جب تک اسلام نہیں لائے سرکار سے آپ مخالفت کرتے تھے، لیکن جب ایمان لے آئے، اور حضرت عمر فاروق اعظم کی محبت کا یہ عالم ہے کہ جب
کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہوتے، چاہے کسی بھی صحابی پر ناراض ہوں، تو حضرت عمر کی یہ کیفیت تھی کہ آپ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے اور اپنی کوہنیوں کو زمین پر رکھ دیتے اور رکھ کر کے سرکار کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہوتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق اعظم کو جب اتنا دیکھتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو غضب کی حالت میں تھے، جو میں کسی پر ناراضگی ظاہر کر رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمر کی یہ کیفیت دے کر کے آپ مسکرانے لگتے اور حضرت عمر سے فرماتے، اے عمر، جب تک تم اسلام نہیں لائے تھے تم تو ایسے نہیں تھے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی سے ناراض ہوں۔ حضرات محترم، یہ شان ہے صحابہ کرام کی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، جب سرکار نے ارشاد فرمایا کہ حشر کے میدان میں اس کا ساتھ وہی ہوگا جو جس سے محبت کرتا ہے۔ اب اس کے دو مطلب ہوتے ہیں، اگر انسان صالحین سے محبت کرے گا تو صالحین کے ساتھ میں ہوگا، ایک حدیث پاک ہے، اس کے دو مطلب ہیں، اگر کفار و مشرکین سے محبت کرے گا تو کفار و مشرکین کے ساتھ بھی اس کا حشر ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرات محترم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سرکار سے یہ الفاظ سنے کہ کل حشر اس کا اسی کے ساتھ ہوگا جو جس سے محبت کرتا ہے، تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے ایک خوشی اس وقت ملی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوا، اور دوسری خوشی مجھے اس وقت ملی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ شریف تشریف لائے۔ اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو جس سے محبت کرے گا کل حشر کے میدان میں اس کا ساتھ اسی کے ساتھ میں ہوگا، تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی، ہم نے یہ سوچ لیا اور ہم نے جان لیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں محبت کرتا ہوں، اور ابو بکر صدیق سے بھی محبت کرتا ہوں، حضرت عمر فاروق اعظم سے بھی محبت کرتا ہوں، اگرچہ ہمارے عمل ان کے برابر نہیں ہو سکتے لیکن ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ کل حشر کے میدان میں ہمارا ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں ہوگا، اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ میں ہوگا۔ یہ صحابہ کرام کی محبت ہے کہ سرکار سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کے جان نثار کس طرح سے محبت فرماتے ہیں کہ جب جنگ احد کا موقع آتا ہے، جنگ احد کے موقع پر مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے، چاروں طرف سے کفار و مشرکین گھیر لیتے ہیں، وقت دامن گیر ہے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں پر یہ افواہ پھیل جاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیے کہ حضرت مولا کائنات اپنی تلوار کو لہراتے ہیں، اور پہلے حضرت مولا کائنات نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہداء میں تلاش کیا لیکن نہیں پایا، زندوں میں تلاش کیا نہیں پایا۔ حضرت مولا کائنات یہ سوچنے لگے کہ یا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندوں میں بھی نہیں ہے، شہداء میں بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح آسمان پر اٹھا لیا ہو۔ یہ سوچنے لگے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ کے میدان سے پیٹ نہیں دکھا سکتے۔ حضرت مولا کائنات نے اتنا سوچا، اور اتنا سوچنے کے بعد میں آپ سوچنے لگتے ہیں کہ جب ہمارے درمیان میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہی نہیں ہے تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ ہے۔ حضرت مولا کائنات کی تلوار نے سرکار کی محبت میں وہ جوہر دکھائے کہ کفار و مشرکین کو تتر بتر کر دیا، اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نظر آ جاتے ہیں، اور اس طرح سے پروردگار عالم مسلمانوں کو اس جنگ میں بھی فتح یاب فرماتا ہے۔ اب یہ جنگ فتح ہو جاتی ہے، تمام کے تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک عورت ایسی بھی تھی، اس کا عشق رسول دیکھیے کہ جنگ کے دوران، جنگ کے میدان میں اس کا باپ، اس کا بھائی اور اس کا شوہر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں گئے تھے۔
جب وہاں سے قافلہ آتا ہے تو چونکہ کچھ لوگوں نے یہ افواہ اڑا رکھی تھی کہ معاذ اللہ رب العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ سن کر کے بہت ساری عورتیں اپنے اپنے گھروں سے نکل آئیں، اور وہ عورت کہ جس کا شوہر اور جس کا بیٹا اور جس کا بھائی اس میدان میں گئے ہوئے تھے، وہ عورت بھی آ جاتی ہے اور ہر انسان سے سوال کرتی ہے کہ یہ بتائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ کوئی جواب دیتا ہے کہ آپ کے بیٹے شہید ہو چکے ہیں، کسی نے جواب دیا کہ آپ کے باپ شہید ہو چکے ہیں، کسی نے جواب دیا کہ آپ کے شوہر شہید ہو چکے ہیں۔ حضرات محترم، یہ عورت ان تمام چیزوں کو سنتی رہتی ہے اور تمام کے تمام لوگوں سے یہی پوچھتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ حضرات محترم، آخرکار ایک خبر دینے والا خبر دیتا ہے کہ آپ کے باپ، آپ کے شوہر اور آپ کا بھائی شہید ہو چکے ہیں، لیکن بحمد اللہ تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محفوظ ہے۔ جب اس عورت نے اتنا سننے کے بعد میں کہنے لگتی ہے میرا شوہر شہید ہو گیا، کوئی بات نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلامت ہیں، تو مجھے کسی چیز کا کوئی غم اور مجھے کوئی فکر لاحق نہیں ہے۔ حضرات محترم، یہ شان ہے صحابہ کرام کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس طرح سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں کہ اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس پر اور آپ کی عظمت پر حرف نہیں آنے دیتے ہیں۔ انشاءاللہ العظیم محبت کی باتیں چلتی رہیں گی، وقت ختم ہو گیا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمام حضرات کھڑے ہو کر کے صفوں کو درست کر لیں، لوگ زیادہ ہیں اور صفیں درست کر کے کھڑے ہوں۔